الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، قرآن مجید کی مذہبی حیثیت سے الگ اس کی ایک دوسری حیثیت پر ہم بحث کر رہے تھے. وہ اس زمانے کی عربی زبان کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس کو اس دور کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں نے یکساں زبان و ادب کے ایک مثل نمونے کی حیثیت سے قبول کی. یعنی یہ چیز مذہبی نقطہ نظر سے الگ ہو کر بھی ایک ثابت شدہ تاریخ ہے. اس کے کچھ پہلو ہیں جن کو میں نے آگے واضح کر دیا. یہ قرآن کی بالکل دوسری حیثیت. یعنی کوئی اگر عیسائی ادیب بھی، کوئی اگر یہودی ادیب بھی اس وقت عربی زبان پر بحث کرے گا تو اس کو قرآن مجید کی زبان سے ایسے ہی استناد کرنا پڑتا ہے جیسے ہم اپنے امیر و غالب سے. یہ حیثیت قرآن مجید کی مذہبی حیثیت سے بالکل الگ حیثیت ہے. تو یہاں اس حیثیت سے جی فرمائیں. جیسے میر اور غالب نے اپنے دور میں سیودی صاحب کا تھا، جارد صاحب کا تھا، جس میں انہوں نے اپنی شاعری کی، اس میں بھی ارتقا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں اس ارتقا زبان کا اضافہ، زبان کا الفاظ کا طرز کرتے ہیں. تو کیا قرآن کریم جو کئی سال میں نازل ہوا، کیا اس کی زبان میں بھی ایسا کوئی رہا یا اور جو مکی ہوتے ہیں اس کی زبان سے زیادہ شاعرانہ ہے، مدنی ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ چیزیں قانون کے مطابق اس کی زبان میں کچھ فرق آ گیا؟ کیا ایسا کوئی ارتقائی کوئی چیز واقعہ ہوئی؟ ایک چیز ہے زبان اور ایک چیز ہے اسلوب. یعنی شاعرانہ اسلوب ہے یا تفصیل کا اسلوب ہے یا اطناب کا اسلوب ہے یا ایجاز کا اسلوب ہے. تو یہ فرق تو قرآن میں ہوا ہے، زبان کا فرق نہیں ہو سکا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میر و غالب کے زمانے میں ایسے عوامل سماجی سطح پر موجود تھے جو زبان پر اثر انداز ہو رہے ہوتے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن آ گئے، ہر گھر میں پہنچ گئے. تو یہ ایک سماجی عامل ہے جو اب زبان پر اثر انداز ہونا شروع ہے. ابھی میں نے ذکر کیا تھا متنبی کا. متنبی بالکل قریبی زمانے کا آدمی ہے، بڑا شاعر. اس کی زبان کو قدیم عربی یا عربی معلّہ یا دور جاہلیت کی عرب کے لیے مستند نہیں مانا جاتا. کیوں نہیں مانا جاتا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شہروں میں آتا جاتا ہے. اور کچھ نہیں ہے، بڑی اعلیٰ زبان لکھتا ہے، لیکن شہروں میں آنے جانے کی وجہ سے، یعنی اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کوفہ میں دمشق میں بہت آتا جاتا ہے تو وہاں اجمیوں سے اختلاط کے مواقع ملتے ہیں اور زبان پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز قرآن کے ساتھ زمانہ نزول میں پیش ہو گیا. تو اس وجہ سے زبان میں تغیر نہیں ہوا، اسلوب میں ہوا. اور اس کا باعث کیا ہے وہ ہم آگے دیر بحث کریں. تو قرآن کی یہ دوسری حیثیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا. چنانچہ قرآن کی زبان کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ خود قرآن مجید ہی ہے. اس کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں کوئی شخص اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جب ام القرآن میں نازل ہوا تو اس کی الہامی حیثیت کہ یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں ہے، اس کی الہامی حیثیت، قرآن کی الہامی حیثیت تو بے شک ایک عرصے تک مارد بحث میں، یعنی اس پہ گفتگو ہوتی رہی. وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ایک شاعری ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اصل میں ایک پرانی طرز کے خطیب ہے، جادوگر ہے، جادو کر دیتے ہیں. الہامی حیثیت کے بارے میں بحث ہوتی رہی، لیکن اس کی اہمیت کو کوئی شخص کبھی چیلنج نہیں کر سکتا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے اٹھ کے کہا ہو کہ دیکھیے یہ کیا زبان بول رہے ہیں، کیا زبان. یعنی اس کے بدترین معاندین کے مکالمے نقل ہیں، خود قرآن میں بھی ہیں اور تاریخ میں بھی موجود ہیں، یہ آگے آ جائیں گے. اس نے کہا یعنی قرآن نے کہا کہ وہ کسی اجمی کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس کی دلیل یہ دی کہ وہ عربی مبین بنا کے. یعنی لوگوں نے جب یہ کہا، کیونکہ اس میں بعض بحثیں ایسی تھیں کہ جو بحثیں ان کا خیال تھا کہ یہ ان کو کیسے معلوم ہے، تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اجمیوں کا آدمی آ کے سکھا جاتا ہے رات رات میں ان کو یہ باتیں.
تو قرآن مجید نے کہا کہ عجمی اگر بتاتا تو یہ عربی ہوتی، یعنی اس کا جواب اس نے نہیں دیا. تو اس نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے. اس نے اپنے آپ کو زبان و ادب اور فصاحت و بلاغت کا ایک معجزہ قرار دیا اور قریش کو چیلنج کیا کہ وہ اس کے مانند کوئی ایک سورہ ہی پیش کرے. یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا کہ وہ اس کے لیے اپنے ادیبوں، خطیبوں، شاعروں، کاہنوں اور صرف انسانوں ہی کو نہیں، جنات، شیاطین اور دیوی دیوتاؤں میں سے بھی جن کو چاہے بلا لیں. لیکن یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ اہل عرب میں سے کوئی شخص نہ اس کی عربیت کا انکار کر سکا اور نہ اس کے چیلنج کا جواب ہی کسی شخص کے لیے دینا کبھی ممکن تھا. یعنی یہ دونوں چیزیں قرآن کے بارے میں تاریخی حقیقتیں ہیں، مذہبی حقیقتیں نہیں. جب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تو اس حیثیت سے پیش کیا اور کسی شخص نے اٹھ کر یہ نہیں کہا. اس زمانے کے ادبا شعراء سب موجود تھے اور ظاہر بڑے نقاد ادب ہیں، یعنی کبھی ان کی تاریخ پڑھے آپ تو ایک معمولی خاتون ہوتی ہے اور اٹھ کر ایک بڑے سے بڑے شاعر کی طبیعت درست کر دیتی ہے کہ یہ تم نے کیا لفظ باندھا ہے اور یہ کیا بات کی ہے. ایک ہوتا ہے جس طرح کا ایک زمانے میں دلی میں حال یہ تھا تو کہتے ہیں کرخنداروں کا بچہ بھی نکلتا ہے تو شاعری پیدا ہوتا ہے. تو ایک دور ہوتا ہے. تو یہ دور تھا اس وقت عرب میں، زبان ادب کے بارے میں بڑی غیر معمولی صورتحال تھی. قرآن پیش کیا گیا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا. یعنی مذہبی حیثیت الگ ہے، الہامی حیثیت الگ ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کی عربی ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری زبان نہیں ہے، یا یہ تو معلوم نہیں کہ کس زمانے کی زبان بات کر رہا ہے. مبین عربی. یہ آگے زیر بحث آئے گا کہ قرآن صرف یہی نہیں کہ عربی مبین، اس نے اپنے واضح زبان، بالکل صاف زبان، وہ زبان جو تم بولتے ہو. پیچھے بھی آ چکا ہے. یہ جو مدینہ منورہ میں قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی ہیں، کیا اس میں مدینہ منورہ والوں کی عربی کا دھیان کیا گیا یا وہ بھی اصل میں مکہ کی عربی؟ قرآن مکہ کی عربی. اصل میں عرب جو ہے یہ آگے ایک بحث آ رہی ہے. طه حسین نے جو فی الادب الجاہلی میں کی ہے، میں اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی زبان بالکل معیاری قرار پا جاتی ہے تو پھر یو پی کا ادیب بھی دلی کی زبان لکھتا ہے، یعنی یہ مجبوری ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر زبان کا وہی معیار ہر جگہ ہوتا ہے. میں امرؤ القیس ہے تو وہ قریشی نہیں ہے، لیکن اس کی زبان وہی ہے جو قریش کی زبان ہے، اس لیے کہ دوسری زبان کو وہ باری حاصل نہیں ہوتا. لوگوں کون لکھے گا، بیان کرے گا. لیکن مدنی اور مکی صورتوں کی زبان میں بھی کچھ زبان میں بات کرتے ہیں، اسلوب میں بات کرتے ہیں، زبان میں بات کرتے ہیں، وہی ہے. اچھا واضح یہ ایک الگ عنوان کے تحت بطور اصول زیر بحث آ رہا ہے، اس سے کچھ نتیجے نکلتے ہیں جو ہم نکالیں گے آگے چل کے. تو قرآن مجید کے لیے جو چیلنج ہے ان کو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر یہ چیلنج کیا ان کو کہ اگر تم اس چیز کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ اور اس کے لیے اللہ کے سوا اپنے سب ہم نواؤں کو بلا لو. اگر تم سچے ہو کہہ دو کہ اگر سب جن و انس اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس جیسا کوئی قرآن لے آئے تو نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. تو اس حیثیت سے جب کوئی کتاب پیش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مخاطب کیا کرتا ہے، یعنی پیش تو وہ کی جا رہی ہے ایک الہامی کتاب کے طور پر، وہ اٹھ کر اس میں مین میں نکالے یہ نظریہ غلطی ہے، اس میں یہ بات ہے. تو اس کے مقاصد زیر بحث ہیں، لوگوں نے اختلاف کیا اس کی الہامی حیثیت زیر بحث رہی. اس پر بڑی بحثیں ہوئی، قرآن میں بھی نقل ہوئی ہیں، تاریخ میں بھی ہے. کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ تو عربی نہیں یا یہ زمانے کی معیاری عربی نہیں یا یہ ہمارے، بلکہ جو کچھ کہا وہ ذرا سنیے کیا کہا. بلکہ یہی نہیں، ام القرآن میں ولید بن مغیرہ یعنی اس زمانے کے ادب کا بڑا نقصان ہے، جس کی آپ عربی زبان کی وہ کتابیں پڑھیں جس میں اس زمانے کی ادبی تلمیحات اور ادبی وقائع بیان ہوئے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا آدمی ہے. یعنی مکے میں گویا جس کے شعر پر ہوتا ہے نا کہ حضرت نے گردن اٹھائی، تو اس سطح کا آدمی ہے. تو اس نے جب سنا، یہ مسلمان نہیں ہے، اس نے جب سنا تو جو تبصرہ کیا وہ یہ قرآن مجید واللہ ما منکم عارف بالاشعار منی ولا عالم برجزہ ولا بکسیدۃ منی ولا باشعار الجن. وہ کہتے ہیں کہ بخدا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر نہ شعر سے واقف ہے، نہ رجز اور قصیدے سے، اور نہ جنوں کے الہام سے. یہ جنوں کے الہام سے پہ آپ کو تعجب ہوگا، عربوں کے ہاں جب کوئی بڑا غیر معمولی شاعر شعر کہتا تھا یا کوئی ادیب بات کرتا تھا تو جب وہ محسوس کرتے تھے نا کہ یہ انسانی سطح سے بلند ہو گئی ہے تو ایک توہمات کی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے معاشرے میں، تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی جن حاصل کرتا ہے. اور عربی زبان میں اس طرح کے اشعار کے الگ مجموعے
यानी जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि कोई जिन है, यानी ये इंसान की सतह की चीज नहीं है। तो वो ये कहता है कि बखुदा तुम में से कोई शख्स मुझसे बढ़कर न शेर से वाकिफ है, ये वो अपनी हैसियत बयान कर रहा है, ना रजज और कसीदे से। अरबी जुबान में रजमिया शायरी जो होती है, हमारे यहाँ जिसको रजमिया शायरी कहते हैं, उनमें जंग जिदाल के मौके के ऊपर अपनी शान मुफाखरत मुबाहात के अशार कहे जाते हैं। तो इस तरह के जो अशार हैं, कभी आप लोगों ने अगर सीरत की किताबें पढ़ी हो तो ये मालूम होगा कि वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर जब खैबर में उतरे, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, ये शायरी है, मैं वो हूं जिसको जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। तो इस तरह के अशार इनको रज कहते हैं, यानी इस नौइयत के अशार। जैसे फिरदौसी का शाहनामा है, रज़मिया शायरी है, उसमें जंग जिदाल सोहराब रुस्तम जंग हो रही है। तो इस तरह की चीजें जो है ये आमतौर पर रज कहलाती है। तो वो कहता है कि ना तो मुझसे बढ़कर कोई शायरी से वाकिफ है, ना कोई रज और कसीदे से वाकिफ है, और ना जिनों के अशार यानी जो उनके गैर मामूली शायरी से वाकिफ है। वल्ला मा युश्कुल्लज़ी यकूल शैय्यन मिन हाज़ा, कहता है खुदा की कसम, ये कलाम जो इस शख्स की जुबान पर जारी है, इनमें से कोई चीज भी इसके मुशाबह नहीं। यानी ये इस दर्जे का कलाम है तो अरबी में, लेकिन ये कि बहुत बुलंद कलाम है। कैसा कलाम है? वल्ला इन्ना लक़ौलिहिल्लज़ी यक़ूलुहु हलावा व इन्ना अलैहि लतलावा व इन्नहु लमुस्बिरुन आला व मुग़लिक़ुन अस्फला व इन्नहु लयालु व ला योला व इन्नहु लयहतमु मा तहता। बखुदा इस कलाम में बड़ी हलावत और इस पर बड़ी रौनक है, इसकी शाखें समरबार है, इसकी जड़ें शादाब है, ये लाजमन गालिब होगा, इस पर कोई चीज गलबा न पा सकेगी, फिर अपने नीचे हर चीज को तोड़ डाले। यानी ये उसका जब पहली मरतबा उसने कुरान मजीद पर अपना तबसरा किया, भेजा था ना इसको सुनने के लिए, तो उसने ये तबसरा किया कुरान मजीद के ऊपर। ये गोया यूं समझ लीजिए कि उस जमाने के अरबों का, उसकी जुबान, उसका अदब, उसका अंदाज, उसलूब पर मानता नहीं हो, यानी ये तबसरा उसका है कि जो मोमिन नहीं है कुरान का, अपने जमाने का इतना कार्य अदब कर रहा है। शुराए सबा मुअल्लका में से, सबा मुअल्लका अरबों के वो 7 कसीदे जिनके बारे में बयान किया जाता है। ये बयान तारीखी तहकीक के माहिरीन बहुत उच्चारित करते हैं। बयान किया जाता है कि वो जब मुंतखब हो जाते थे, यानी पढ़े गए 10 कसीदे पढ़े गए, 12 पढ़े गए, तो उदबा और मुहक्किकीन ने, जुबान का ज़ौक़ रखने वालों ने कहा ये बेमिसल कसीदा, तो उसको फिर काबे में लटका दिया जाता था। ज़ाहिर है कि वही उनकी सबसे बड़ी जगह थी जहां पर वो बैठते थे, जो उनके लिए एक तरह से समाजी मरकज भी था। उम्मुल कुरा मक्का में मजहबी मरकज तो था ही। तो वो कसीदे मुअल्लका लटकाए हुए कसीदे, मुअल्लका का मतलब ये है। तो ये कसीदे जो है इनमें लबीब, शुराए सबा मुअल्लका, इब्न कैस है, आशा ज़ुहैर है, इस तरह के दूसरे शुरा हैं, उनमें से लबीब, बाकी लोग तो रुखसत हो चुके थे, लेकिन लबीब जिंदा। जब ये वही शायर है, यानी लबीब किस दर्जे का शायर है? ये वही शायर है जिनके एक शेर पर फरजदक जैसा शायर सजदरेज होते हैं। फरजदक दूसरे दौर के बड़े शुरा में से हैं, एक शेर की दाद दी उसने तो वो सजदे में गिर गया उनके शेर के ऊपर। लेकिन वो भी इसके सामने इस तरह गुम हुए कि जब सैयदना फारूक ने शेर सुनाने की फरमाइश की तो फरमाया बकरा व आले इमरान के बाद अब शेर था। यानी उनका भी तासुर कुरान मजीद के बारे में ये था। वो शेर मैंने नीचे नकल कर दिए जिसके बारे में बयान किया जाता है कि जब लबीब नहीं, उनके मुअल्लिके का शेर है, वह जलसूल अनितुल कान्नहा ज़ुमरुन तुजुद्दु मतूनहा अक़लाम। ये शेर जब उन्होंने पढ़ा अपने मुअल्लिके में, फरजदक से गए, इसके अंदर असल में एक बड़ी खूबसूरत और नादर तशरीह है, जिसको हो सकता है कि अजमी ज़ौक़ उस तरह अप्रिशिएट करते। यानी थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, इसलिए कि ये चीज कुछ देर बहस भी आती है। अरबी शायरी का एक बड़ा पामाल मजमून ये है, बद्दू लोग हैं, यानी यहां खैमे लगे, उसके बाद शादाबी का मौसम खत्म हो गए, पानी की जरूरत पड़ गई, खैमे उठाए किसी और तरफ से। यानी उनकी जिंदगी में ये आम होता, शहरी तमद्दुन में रहने वाले लोग अलग थे, लेकिन शहर बहुत छोटे छोटे थे, 200, 400, 500 की आबादी, ज्यादातर लोग। अब भी सूरत हाल यही है, यानी इस वक्त भी वो इसको बहुत लुत्फ की चीज समझते हैं कि कहीं जाके सहरा में एक खैमा लगा लिया गया, वहां बैठकर। तो ये उनकी उस वक्त की जिंदगी, उसमें कबीलों के कबीले बेलगों इसी तरह सफर में रहते थे। अब जाहिर है कि इंसानी जिंदगी जो है वो अकल भी रखती है, हुस्न भी रखती है, जज्बात भी रखती है,
اپنی کیا کچھ ہوتی ہے. تو ایسا ہو جاتا تھا کہ اس کا قبیلہ بھی کہیں خیمدن ہو گیا، اس کا قبیلہ بھی خیمدن ہو جاتا تھا. اچھا، اب ملاقات ہوئی، بات ہوئی، ایسی ملاقاتیں اور باتیں ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ اپنے انجام تک پہنچ جائیں. اس بعد فیصلہ کر لیا گیا تو خیمے اٹھا لیا گیا. تو اس کی یاد کے کچھ نقوش وہاں باقی رہ جاتے تھے. یعنی آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گر گئے ہیں کتنے کارواں، تو یہ ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ پھر شاعر ہے تو اس مقام پر جائے گا تو کہیں چولہے کی تینوں اینٹیں پڑی ہوں گی، کہیں ٹوٹی ہوئی تناب ہوگی، کہیں کوئی نقوش پتھر پر بنائے ہوں گے. دیکھا نا آپ نے ہمارے جلال آباد باغ کی دیوار پر لوگ بنائے. تو وہ جائے گا اور جا کر ان کو دیکھ دیکھ کر روئے گا، یاد کرے گا، شعر کہے گا. تو یہ عربوں کا ایک عام مضمون ہے ان کی شاعری کا، اور اس میں بڑی خوبصورت شاعری انہوں نے کی ہے. تو اس موقع کے اوپر یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ رخت سفر باندھا اور خیال کیا کہ اب وہ کہاں، اس کے آثار دیکھیں جاتے ہیں. کتنا سفر کیا، روکنے کی بہار تھمی بھی چل رہے ہیں، صحرا میں جا کے بڑی مشکل سے جگہ تلاش کرنی چاہیے تو معلوم ہوا کہ بارشوں نے آثار مٹا دیے. ہے نا ایک انگیز صورتحال. میں جلس سیول و انت تلول کاننا، سیلاب آئے ہیں، بارشیں ہوئی ہیں اور انہوں نے ایک ایک چٹان سے نقش مٹا دیا. اب تو یہ ایسے کاغذ بن گئے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ایک نئی تحریر ان کے اوپر لکھیں. یعنی ایسا کاغذ بن جانا کہ آپ چاہیں تو ایک نئی تحریر اس کے اوپر لکھ دیں. یہ کسی چیز کے مٹ جانے کی آخری تعبیر ہے نا. تو اس تشبیہ کی وجہ سے وہ سجدریز ہو. وجلس سیول تلول کاننا تجد بطونہا اکرامہ. میں اس پہ اب زیادہ نہیں جانا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا ہی کافی ہے. تو فرزدق اس تشبیہ پر سجدریز ہو گیا. یہ محض ایک شخص کا اعتراف نہ تھا، اس کے معنی یہ تھے کہ عرب کی ساری فصاحت و بلاغت اس کے سامنے سرفگندہ ہو گئی. ظاہر ہے کہ اگر کسی مجلس میں شعر سنائے جا رہے ہیں اور میر نے کہہ دیا کہ مغل بچے اچھا کہتے تھا، اس کے معنی یہ تھے کہ عرب کی ساری فصاحت و بلاغت اس کے سامنے سرفگندہ ہو گئی. ظاہر ہے کہ اگر کسی مجلس میں شعر سنائے جا رہے ہیں اور میر نے کہہ دیا کہ مغل بچے اچھا کہتے تو بھائی یہ بات ہے نا. تو یہ محض ایک شخص کا اعتراف نہ تھا، اس کے معنی یہ تھے کہ عرب کی ساری فصاحت و بلاغت اس کے سامنے سرفگندہ ہو گئی ہے. کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان و ادب کا یہ معجزہ، یعنی ایک دوسری بات ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان و ادب کا یہ معجزہ بغیر کسی ادنا تغیر اور بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے باللفظ ہم تک منتقل ہوا ہے. یعنی قدیم لٹریچر کے معاملے میں ایک دوسری بحث یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بات کے ادوار کی آمیزش ہو گئی، تو قرآن کے ساتھ یہ بھی معاملہ کہ وہ باللفظ منتقل ہوا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شعر کو عام طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے دلیل کے طور پر. زبان کی بحث میں آپ اگر مثال کے طور پر نور لغات اٹھا کر دیکھیں یا فرہنگ آسفیہ اردو زبان کے جو قدیم لغت ہے آپ انہیں اٹھا کے دیکھیں تو عام طور پر شعر سے استشہاد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ شعر باللفظ منتقل ہوتا ہے، یعنی شعر میں آپ مفہوم نہیں منتقل کرتے. تو قرآن مجید کی ایک اگلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مفہوم منتقل ہوا ہے یا اس میں بعد میں کوئی تغیرات کر دیے گئے ہیں، وہ باللفظ منتقل ہوا ہے. یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے یا نہیں، یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ اس میں کوئی تغیر ہو گیا ہے. تو وہ اس زبان کا مستند ترین ذخیرہ بن گیا. اس لحاظ سے یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان و ادب کا یہ معجزہ بغیر کسی ادنا تغیر اور بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے باللفظ ہم تک منتقل ہوا ہے. چنانچہ یہ حقیقت اب بالکل مسلم ہے کہ خدا کی زمین پر یہ صرف دین ہی کی حتمی حجت نہیں ہے، یہ صرف دین ہی کی حتمی حجت نہیں ہے، اپنے دور کی زبان کے لیے بھی ایک قول فیصل اور ایک پیمانے کا، یعنی یہ اس کی ایک دوسری حیثیت. زبان کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے عربی زبان میں کہ یہ اسلوب قرآن نے استعمال کیا ہے، تو اس کے بعد دوسری بات، آپ عربی زبان کی قواعد کی، انشاء کی، گرامر میں جو بحثیں ہوتی ہیں ان کی کتابیں پڑھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے
یعنی اس کے محققین، وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہوتے، اس کے محققین کیا کریں گے؟ ایک قاعدہ بیان کریں گے، ایک اسلوب بیان کریں گے، آگے کیا لکھیں گے؟ وہ علیہ تنزیل، دلیل کیا ہے؟ اس پر قرآن۔ یعنی یہ جو حیثیت ہے یہ اس زبان کی مسلم حیثیت۔ لغت عربی زبان کا اٹھا لیں، ماہرین لغت کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر مذہب بیدار ہوتے ہیں، لیکن اس حیثیت کو چیلنج عربی زبان میں کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ ایک بالکل مانی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ زبان کے معاملے میں بھی، مثال کے طور پر میں امرؤ القیس کا ایک شعر پڑھتا ہوں، تو امرؤ القیس کی زبان بڑی اعلیٰ زبان ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ امرؤ القیس کی طرف اس کی نسبت پر بحث ہو سکتی ہے، تو مسئلہ ہو گیا۔ قرآن کے معاملے میں یہ بحث نہیں ہو سکتی، یعنی وہ اپنی زبان کا بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ ایک ماخذ اس کا قرآن ہے، یعنی عربی زبان کا، عربی معلّہ کا ایک ماخذ، یعنی قرآن اپنی زبان کا ایک ماخذ خود ہے۔ اور اس کی بڑی عمدہ مثالیں آپ کو ملیں گی، یعنی قرآن مجید میں چونکہ چند مضامین ہیں، قرآن کے مضامین چند ہیں، ان کو وہ مختلف اسالیب سے بیان کرتا ہے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، تو یہ جو چیز ہے اس نے بھی قرآن مجید میں زبان کے بڑے نظائر جمع کر دیے اس چیز میں۔ قرآن مجید کے بعد یہ زبان، یعنی وہ عربی معلّہ، ام القرآن کی عربی معلّہ، دور جاہلیت کی عربی، قرآن مجید کے بعد یہ زبان حدیث نبوی اور آثار صحابہ کے ذخائر میں ملتی ہے۔ یعنی جو دوسرا ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حدیث بھی اس زمانے کی زبان میں ہے، لیکن کیا ساری؟ یہ میں آگے واضح کروں۔ اسی طرح صحابہ کرام، ان میں بھی جو فصحاء بلغاء ہے، ظاہر ہے کہ اس زمانے کی زبان بولتے تھے، تو یہ زبان حدیث نبوی اور آثار صحابہ کے ذخائر میں ملتی ہے۔ یعنی یہاں دیکھیے جملہ یہ نہیں ہے کہ حدیث نبوی اور آثار صحابہ سب کے سب اس زبان میں، نہیں، اس میں آپ کو مل جائے گی، یہ زبان ملتی ہے۔ اس میں شبہ ہے کہ روایت بالمعنی کی وجہ سے ان ذخائر کا بہت تھوڑا حصہ ہی ہے جسے اب زبان کی تحقیق میں سند و حجت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس جملے کو سمجھ لیجیے، یعنی ہمارے ہاں حدیث اور آثار صحابہ یہ دو الگ الگ۔ حدیث عام طور پر بولا جاتا ہے ان اخبار احاد کے بارے میں، اخبار احاد کی میں شرح کر چکا، وضاحت کر چکا ہوں، ان کے بارے میں بولا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو بیان کرتے ہیں، منسوخ کر کے، قول، فعل، تقریر، تصدیق کو۔ اور آثار صحابہ یعنی صحابہ کرام کی کوئی بات اس میں بیان ہوتی ہے، اس میں تاریخی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس میں دین کے بارے میں ان کے تبصرے بھی ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ نقل ہوئے، لیکن ان کے نقل کرنے کے معاملے میں یہ نثر ہے۔ یعنی قرآن میں تو یہ ہوا نا کہ اللہ کا کلام ہے اور ایک خاص اسلوب میں ہے، اور اس کو مسلمانوں نے یاد کر کے باللفظ منتقل کر دیا، یعنی اس میں بحث اب یہ نہیں رہی۔ حدیث کے معاملے میں یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، یعنی میں بہت سی باتیں کروں گا تو آپ ان باتوں کو باللفظ نہیں منتقل کر سکتے، بالمعنی منتقل کریں گے۔ بالمعنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، یعنی روایت تو کی گئی ہے، ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے، وہ باللفظ بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ نے بیان ہی میرا جملہ دہرا دی، اور وہ بالمعنی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کر دیا۔ تو حدیث اور آثار صحابہ دونوں میں کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ روایت بالمعنی کی گئی ہے، یعنی یہ جتنے بھی محدثین ہیں یا اس فن کے محققین ہیں انہوں نے اس پر باقاعدہ بحث کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں روایت بالمعنی کے سوا چارہ نہیں، یعنی کسی آدمی سے یہ اصرار کرنا کہ وہ ہر بات کو لفظوں میں بیان کرے، تو یہ گفتگو ایسے ہو نہیں سکتی روایت، چنانچہ اس میں بالمعنی مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، جب ہم مفہوم بیان کرتے ہیں تو آپ نے کبھی غور کیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم جگہ جگہ بعض اوقات اصل الفاظ بھی کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، خاص طور پر کسی بڑے آدمی کی بات بیان ہو رہی ہے یا کوئی غیر معمولی بات بیان ہو رہی ہے جس نے متاثر کیا ہے، تو وہ جملہ بھی ہم کو یاد رہ جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مولانا مودودی کا ایک واقعہ سنایا زبان کے بارے میں، تو اس میں یہ ہے کہ ساری بات تو میں نے بالمعنی بیان کی لیکن آخری جملہ باللفظ ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض جملے اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ روایت بالمعنی کی وجہ سے ان ذخائر کا ایک معمولی حصہ ایسا ہے، بہت کم ہے، جس کو زبان کے بارے میں سند اور حجت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی سارے نہیں پیش کیے جا سکتے، ان کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ بین ہی وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے یا صحابہ کرام نے بولے تھے۔ اچھا، لیکن یہ جتنا کچھ بھی باقی ہے، یعنی جتنا بھی ہو گیا،
یعنی اگر مثال کے طور پر 50 جملوں میں 2 جملے بھی مل گئے ہیں آپ کو، لیکن یہ جتنا کچھ بھی باقی ہے اہل ذوق کے لیے متاع بے بہا ہے. یعنی اگر کوئی زبان کا مطالعہ کرنا چاہے تو جس طرح قرآن مجید تو سارا کا سارا سند اور حجت ہے، تو آپ کو اس میں بھی بہت سی چیزیں مل جائیں گی. بعض اسالیب ایسے ہیں کہ زبان کی کچھ پیسے آ گئی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو حدیث میں بعض بڑی بول چال کی زبان ہوتی ہے، گفتگو ہے، آپس میں آدمی بعض وقت طنز بھی کرتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے، ڈانٹ بھی دیتا ہے، زجر بھی کرتا ہے، توبیخ بھی کرتا ہے. اس کے بڑے خوبصورت اسالیب ہیں جو بعض جگہوں پر آ گئے، اور وہ باللفظ ہے، ظاہر عربی بول رہے ہیں. بالمعنی میں بھی یہ ہے کہ وہ جو آگے روایت کر رہا ہے وہ بھی قریب کے زمانے ہی کا ہے. تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ اس میں باقی رہ گیا، کچھ نہ کچھ. یعنی ایسا نہیں کہ آدمی زبان کی بحث کر رہا ہو اور یہ کہے کہ یہ تو فلاں حدیث میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے. اہل فن کے نزدیک یہ چیز یہ اہمیت نہیں رکھتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ باللفظ روایت ہوئی ساری کی ساری. تو جتنا کچھ بھی باقی ہے اہل ذوق کے لیے متاع بے بہا ہے. یہ افصح العرب والعجم اور فصحائے صحابہ کی زبان ہے. یعنی یہ زبان جو ہے یہ رسول اللہ افصح العرب والعجم، خود حضور نے اپنے بارے میں کہا کہ میں فصیح ترین لوگوں میں سے ہوں، اور یہ بھی کہا کہ میں حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں پرورش میں نے پائی ہے جس سے زیادہ بہتر زبان عرب میں نہیں سیکھی جا سکتی. یعنی زبان کو محفوظ کرنے کے عربوں کا اتنا اس معاملے میں اہتمام تھا کہ قریب میں جو بدوی علاقے تھے جن میں شہری تمدن کے اثرات نہیں ہوتے، بچے وہاں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی زبان پر کوئی ایسا لفظ نہ آئے. یہ آج کل کے زمانے کے مسئلے نہیں ہیں. آپ عجیب محسوس کر رہے ہوں گے کیا ہوتا ہے، یعنی بچہ جو لفظ چاہے جس طرح چاہے بولتا ہوا آئے. تو ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ دلی کے لوگ اپنے بچوں کو کہیں اگر ننہال تو دیہات میں ظاہر ہے کہ شادیاں تو ہو جاتی تھی نا، لے جانا ہو تو ساتھ نہیں لے جاتے تھے. اس زبان پر برا اثر پڑے گا. اگر میر صاحب جیسا آدمی تانگے میں بیٹھے ہوئے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، زبان پہ بیٹھ جائے. میر کی شاعری آپ لوگوں نے جن کو زبان کا ذوق ہے ضرور پڑھے. اس میں اردو زبان وہ جب وہاں گئے ہیں لکھنؤ میں تو بیچاروں نے بڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، حالات بہت خراب تھے. ان کی شہرت تو لکھنؤ میں پہنچ چکی تھی لیکن لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا. آج کل کے زمانے میں ٹیلی ویژن پر تصویر تو نشر نہیں ہوتی بڑے لوگوں کی، تو اس وجہ لوگ واقف نہیں تھے. کسی مشاعرے کی مجلس میں چلے گئے تو لوگوں نے کچھ لکھنؤ کے بانکے، کوئی ادھر کا جملہ کو ادھر کا جملہ. تو اس کے بعد وہ خاموش بیٹھے رہے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اب کچھ پڑھیے. تو انہوں نے کہا کیا بود و باش پوچھے ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے پیار. تو ایک وہ زمانہ بھی تھا میر کا. تو میر کی زبان جو میر صاحب اپنی زبان کا اہتمام کریں گے کہیں وہ بگڑ نہ جائے جب یہ زبان ہے. تو اسی طریقے سے جو حدیث کے اندر بعض چیزیں ہم کو ملتی ہیں اس میں باللفظ کا اہتمام ظاہر ہے کہ ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ افصح العرب والعجم اور فصائل صحابہ کی زبان ہے، اور اپنے الفاظ و محاورات اور اسلوب بیان کے لحاظ سے اس زبان کا بہترین نمونہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یعنی یہ اگر آدمی اس کا اچھا ذوق رکھتا ہو تو قرآن کے بڑے قریب ہے. ظاہر ہے اسی زمانے کی زبان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، یعنی حضور نے بعض دعائیں سکھائی ہیں مختلف موقعوں پر لوگوں کو. اب ظاہر ہے کہ ان کو لوگوں نے باللفظ کوشش کی ہے یاد کرنے کی اور روایت کرنے کی. اس میں بھی جملوں کا اختلاط ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، تمثیلات اور صحابہ کے ساتھ آپ کے مکالمات میں اسی طرح حضور نے بعض موقعوں پر بعض بڑی خوبصورت مثالیں بیان کی. تمثیلیں ہیں بعض، یعنی کسی موقع کو بات سمجھانے کے لیے. تو لوگوں نے اس تمثیل کی خوبصورتی کی وجہ سے کوشش کی ہے کہ وہ باللفظ روایت ہو. دعاؤں، تمثیلات اور صحابہ کے ساتھ آپ کے مکالمات. اچھا ایسے ہی مکالمہ ہوا ہے، یعنی کسی صحابی نے کوئی جملہ بولا، حضور نے اس کے جواب میں کوئی جملہ بولا، جملہ خوبصورت ہے تو لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بھی وہ باللفظ روایت کرتے ہیں. یعنی یہ وہ فطری چیزیں ہیں جو زبان کے نقل کرنے میں پیش آ جاتی ہیں. چونکہ بالعموم، دیکھیے لفظ بالعموم ہے، ایسا نہیں کہ ہر جگہ ہوا ہے. چونکہ بالعموم روایت پہ لفظ کا اہتمام ہوا ہے، یعنی ان چیزوں میں عام طور پر لوگوں نے کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں ہی میں یا صحابہ کے لفظوں میں بات آ جائے. اس وجہ سے اس زبان کے نظائر سب سے زیادہ انہی کی روایت میں ملتے ہیں. یعنی یہ جو روایت بالمعنی ہے نا، یہ اس میں مدعا تو ادا ہو جاتا ہے. ایک بڑی مشہور روایت ہے، کبھی حدیث پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، اس کو لیلۃ العریس کی روایت کہتے ہیں. کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا آپ نے
تو وہاں پر آپ نے بلال سے کہا کہ بھائی بہت رات ہو گئی اور عین ممکن ہے کہ صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھل سکے، تو ایسا ہے کہ ہم سوتے ہیں، تو تم ذرا اس معاملے میں نگرانی رکھنا۔ اور ہوا یہ وہ بھی تو جب سورج کی کرنیں پورے لشکر پر پڑی تو اس کے بعد آنکھ کھلی سب کی، تو حضور نے ان کو بلا کے پوچھا، اب ظاہر پوچھا حضور نے ان کو، تو یہ نقل کر رہے ہیں لوگ، تو ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو اب یہ ہے کہ اس کو انہوں نے بیان کیا، عرب ہے اس کو بیان کیا انہوں نے، تو امام مالک نے یہ کیا ہے کہ اس میں ایک روایت وہ ہے جس میں باللفظ بیان ہوا ہے اور دوسرے میں بالمعنی بیان ہوا ہے، دونوں ساتھ ساتھ رکھتے ہیں۔ بالمعنی والا کہتا ہے فرقت، تو عربی میں رکھا تھا کہ مطلب سو گیا، میں سو گیا، ٹھیک ہے، یہی بات انہوں نے کہی تھی۔ لیکن باللفظ روایت کرنے والا کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا غلبت نہیں ہے آیا، میری آنکھوں نے مجھ پر غلبہ پایا، آنکھیں جو ہیں۔ اب یہ بعض اوقات کسی زبان کے اندر، ایک ہمارے دوست تھے تو عرب میں ہوتے تھے، تو ان کے جوتا گم ہو گیا، مسجد کے پاس جوتا گم ہونا مسلمانوں کی عمومی روایت، ان کا جوتا گم ہو گیا۔ اب وہ بڑی اچھی عربی جانتے ہوتے تھے میرے پرانے دوستوں میں سے، وہ بتا رہے تھے مجھے کہ میں اب یہ بتانا چاہتا تھا جوتا گم ہو گیا، تو کئی میں نے جوتا گم ہو جانے کے بارے میں جو عربی میں جملے تھے وہ بولے، تو آخر وہ جو شیخ تھے نا انہوں نے تھوڑی دیر تو یوں کہو نا اوخزت نیالی، اب اوخزت نیالی میں کیا بات، یعنی یہ عربی زبان کا اداشناس ہی جانتا ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ کیا چیز۔ محمد حسین آزاد کی نا سخندان فارس، اس میں انہوں نے اپنے زمانے میں جب ایران کا سفر کیا ہے تو فارسی زبان کے اسالیب محاوروں کے اوپر بڑی اچھی کتاب ہے، تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، ایرانیوں کے گھر میں، تو اس میں ہوا یہ کہ اماں بھی نے دیگچا چڑھا رکھا تھا چولہے پر، اور ایک چھوٹی بچی کو وہاں بٹھا دیا، خود وہ کہیں چلی گئی۔ اب دیگچا آپ جانتے ہیں دیگچا کیا کرتا ہے جب چولہے پر چڑھا ہوا، تو وہ دیکھ رہے تھے اب صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو اب وہ سوچ رہے ہیں، فارسی کے بڑے عالم ہیں محمد حسین آزاد، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں اب یہ کیسے بیان کرے گی، تو جتنے الفاظ میرے ذہن میں تھے وہ میں سوچتا رہا کہ یہ کہے گی ماں کو آواز دے گی، یہ کہے گی، لیکن جب کہتے ہیں کہ اس نے وہ دیگچا وہاں پہنچ گیا تو اس نے ظاہر ہے کہ اس نے گھبرا کے جب آواز دی اپنی ماں کو، تو جو محاورہ اس نے بولا میری یہ نیا تھا، اماں دیگچا سر کرتا۔ اب یہ فارسی ہے، یعنی اس کے لیے 10 اور محاورے ہو سکتے ہیں، لیکن دیگچا سر کرتا یہ بس ایک صاحب ذوق فارسی کا ہی اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا خوبصورت زبان ہے۔ لیکن یہ عام آدمی جو ہے وہ بسا اوقات لغت میں لفظ دیکھتا ہے، دوسری زبان کو سیکھتے ہوئے ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو اماں دیگچا سر کرنا میں جو بات ہے وہ تو بہرحال وہی رہے گی، تو ایسا ہوتا ہے۔ باللفظ کا معاملہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، تمثیلات اور صحابہ کے ساتھ آپ کے مکالمات میں چونکہ بالعموم روایت باللفظ کا اہتمام ہوا ہے، اس وجہ سے زبان کے نظائر، اس زبان کے یعنی دور جاہلیت کی عربی کے نظائر سب سے زیادہ انہی کی روایت میں ملتے ہیں، یعنی دعاؤں میں ملیں گے، تمثیلات میں ملیں گے، حدیث میں ہم کو یہاں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کی زبان کے طلباء اگر اس بحر ذخار میں غواصی کریں، یہ ایک بڑا سمندر ہے، بحر ذخار یعنی بڑا بے قرار سمندر ہے، اس سمندر میں اگر وہ غوطہ خور غوطہ لگائے، غوطہ خوری جانتے ہیں نا، آپ کو بولے نا ڈبکی مارنا تو اس کو غواصی کہتے ہیں۔ اگر اس بحر ذخار میں غواصی کریں تو اپنے لیے بہت کچھ لولو لالا جمع کر سکتے ہیں۔ لولو موتی اور لالا روشن، تابناک، تابندہ، رخشندہ لالا، یہ وہ لالا نہیں ہے جس کا پھول کھلتا ہے، وہ ہے کے ساتھ ہوتا ہے یا الف کے ساتھ، اور لولو تو آپ جانتے ہیں، لولو مخنون تو قرآن میں بہت پڑا ہوگا، تو یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب پچھلے 5 سال سے اس جملے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی زبان کے طلباء اگر اس بحر ذخار میں غواصی کریں تو اپنے لیے بہت کچھ لولو لالا جمع کر سکتے ہیں، اور قرآن کی لفظی اور معنوی مشکلات کو حل کرنے میں اس ذخیرے سے ان کو بڑی مدد مل سکتی ہے۔ دیکھیے یہاں جملے جو ہیں وہ نہ سند کے ہیں نہ حجت کے ہیں، نہیں آدمی کے لیے متاع بے بہا ہے، اس سے مدد مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب ذوق آدمی کو سمجھنے میں مدد تو مل جائے گی، بحث ہو جائے تو سند کے طور پر حدیث نہیں پیش کی جا سکتی زبان میں، یعنی باللفظ میں اپنے ذوق سے محسوس کرتا ہوں ہے، لیکن آخری درجے میں کہا نہیں جا سکتا،
تو آپ دیکھیں اس پیراگراف میں یعنی قرآن کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ یہ صرف دین ہی کی حتمی حجت نہیں ہے، اپنے دور کی زبان کے لیے بھی ایک قول فیصل اور ایک برہان کافی ہے۔ یعنی وہاں تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے اگر آپ نے نظیر پیش کر دی تو بات ختم ہو گئی، لیکن یہاں کیا ہے آپ فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو مدد ملے گی، بعض اسالیب کو سمجھنے میں آپ کو بہت کچھ اس پہ حاصل ہو جائے گا۔ آخری درجے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ نثر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک آدھ جملہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، بہرحال آدمی نے پرووائڈ کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ اس میں اہتمام کر رہا ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ذخیرہ جو ہے اس میں بہت تھوڑی چیزیں ہیں کہ جو بالکل ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اس میں بیان ہوئی۔ عام طور پر یہ مشکل ہوتا ہے کہ اس کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی حدیث اور آثار صحابہ کے بعد اس زبان کا سب سے بڑا ماخذ جی جی ان کا موقع یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب اپنی یہ حیثیت پیش کی تو جس ماحول میں پیش کی اس میں اصل میں جس طرح قرآن کا بے مثل ہونا اور اپنے مضمون اور معنی کے لحاظ سے زیر بحث تھا، اسی طرح زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی زیر بحث تھا۔ تو مخاطب نے اس موقع کے اوپر اس کے اس پہلو کے بارے میں کوئی فیڈ بیک نہیں، یعنی جس وقت آپ کوئی چیز چیلنج کے انداز میں پیش کرتے ہیں تو بے شک آپ نے چیلنج پیش تو کسی اور پہلو سے کیا، لیکن جو مخاطب ہے وہ تو اپنے پس منظر میں گفتگو کرتا ہے نا۔ یعنی آپ نے کہا جی یہ قرآن مجید جو ہے خدا کا کلام ہے، یہ میں اسی مثال کو یعنی ہمارے زمانے میں بہت سی چیزیں الہامی حیثیت سے پیش کی گئی، تو الہامی حیثیت سے پیش کی گئی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھائی نے کہا کہ اللہ نے پیغمبر ہی بنانا تھا تو ابو الکلام کو بنایا ہوتا، یعنی کم سے کم زبان تو وہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یعنی قرآن مجید تو پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں خدا کا کلام اور خدا کے کلام کی حیثیت سے ایک ایسی بے مثل چیز ہوں۔ خیر خدا کا کلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں جیسے میں کہہ رہا ہوں اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو مخاطب نے اس کے اس چیلنج کو الہامی حیثیت سے تو مارز بحث پہ لانے کی جسارت کی اور گفتگو بھی ہوئی اس بات پر، یہ نہیں کہا آگے بڑھ کے کہ یہ خدا کا کلام کیا ہو سکتا ہے، اس میں تو زبان کی غلطی ہے۔ لیکن جو الفاظ ہے جی ان دونوں آپ کے باتوں میں یہ تو پرائمرلی ایسے نہیں کہ غلطی نکالو بلکہ کہ ایسا کلام پیش کرو، اس میں غلطی نکالو تو کہے نہیں نا، یعنی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس درجے کا کلام پیش کرو۔ تو کلام میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، مفہوم اور اس پر ایک میں نے انٹرسٹنگ اعتراض یہ پڑھا تھا کچھ دن پہلے کہ یہ کوئی بھی آدمی اپنے کلام کے بارے میں کہہ سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے۔ کیا چیز ہے جس کو چیلنج ہے؟ غالب بھی کہہ سکتا ہے کہ میری جیسی شاعری کوئی کر سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے میرے بہتر کر سکتا ہے، میری جیسی کوئی کر سکتا ہے۔ ٹھیک، یا انجیل کی بات یہ جب کہا جاتا ہے میرے جیسی تو نہ کہنے والے کے پیش نظر یہ جیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس معیار کی، اس شان کی۔ اصل میں پہلے تو جیسی کو بعد منتریوں نے پڑھ لیا ہے اس جملے میں۔ غالب جب یہ کہے گا کہ وہ جب داغ کہتا ہے نا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی، تو یہ چلیں جائیں اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی۔ تو اس موقع کے اوپر جب آدمی یہ بات کہتا ہے تو یہ جیسی کا مطلب یہ جیسی نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس شان کی، اس مقام کی کوئی چیز لاؤ اگر پیش کر سکتے ہو، تو دونوں چیزیں ہیں۔